ایسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے ایک بہت پرانی سازش چل رہی ہے جس کے نتیجے کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور سے لے کر کافی عرصے تک مسلمانوں کی جماعت بڑے عروج پر رہی، ترقی پر رہی، تو جو مسلمانوں کے مخالف تھے ان کو یہ بات اچھی نہ لگی۔ کہا 313 کا قافلہ میدان بدر سے چلا، آج پوری دنیا میں ان کا نام روشن ہو چکا ہے اور ہم کافر تو مٹ جائیں گے اگر یہ اس طرح چلتا رہا۔ پھر انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، حتیٰ کہ علم والے لوگ بھی خریدے، بڑی کوششیں کی اور اب تک بھی ہو رہی ہیں۔ اور یہ واقعات اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کی جو مخالفت چلی تھی، انہوں نے سازشیں چلائی تھی، مسلمانوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کی اور اسلام سے دور کرنے کی کوشش کی، ایسے طریقے سے کوشش کی کہ مسلمانوں کو پتہ بھی نہ چلا کہ ہمیں یہ اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ کوشش کرتے کرتے وقتاً فوقتاً چیک کرتے ہیں مسلمانوں کو کہ اب ہماری کوشش کہاں تک پہنچی ہے۔ کبھی وہ آ کر سلطان الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دیتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں کہ مسلمان اس کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہیں یا نہیں۔ پھر کبھی وہ قرآن کریم اس عظیم کتاب جیسی اس کی بے حرمتی کا قدم اٹھاتے ہیں اور مسلمانوں کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری تربیت کہاں تک پہنچی۔ تو یہ واقعات اس لیے ہو رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا ایمان چیک کر رہے ہیں اور اپنی کارروائی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے۔ اور پھر کوئی بھی انسان برا کام کرے تو اس کے نتیجے پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اگر اس کا نتیجہ بہت سخت ہو تو وہ کرنے سے باز آ جاتا ہے، اگر اس کا نتیجہ تھوڑا سا نرم ہو تو پھر وہ کہتا ہے کر لیتے ہیں، کوئی نہیں، دیکھا جائے گا۔ تو کافروں نے یہ سازش چلانے کے بعد نتیجے کو بھی دیکھتے رہے، اب انہیں یقین ہو گیا کہ ہماری کارروائی اتنے تک پہنچ چکی ہے کہ ہم اگر ایسا قدم بھی اٹھائیں تو اس کے خلاف کوئی ایسا سخت کام اور ہمارے خلاف کوئی سخت کارروائی نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ ایسا کر دیتے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے تھا، ایسا کام ہو تو پوری دنیا کے مسلمان یکجا ہو کر ان کافروں کا مقابلہ کریں، اور مقابلہ کس صورت میں؟ جہاد کی صورت۔ ایسے بڑے گناہوں کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ جہاد ہے۔ دین کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، اللہ رسول کی گستاخیاں، یہ کسی کے بیان دینے سے نہیں رکتی، احتجاج اور ریلیوں سے نہیں رکتی، بلکہ اس کا ایک ہی علاج ہے، وہ کیا ہے؟ جہاد۔ جب تلوار بلند ہوتی ہے تو پھر کافر لرز اٹھتا ہے کہ اب ہمارے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں ٹی ویاں بھیج دی، ان کے اندر ہم نے ان کو اپنا لباس بھی پہنا دیا، ہم نے ان کو اپنے سبق بھی سنا دیے، ہم نے ان کو اپنے راستے پہ بھی چلا دیا۔ اگر ہم ان کے قرآن کی بے حرمتی کرتے بھی ہیں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ملک پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے یا کافروں کا؟ آپ بتائیں۔ مسلمانوں کا۔ حکومت کس کی ہے؟ برائے نام، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہاں سے کیا ہوا؟ حکومت کی طرف سے کوئی اعلان بھی ہوا ہے کہ ہم ان کے جو ہے مذمت کرتے ہیں یا کسی قسم کا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ کافروں نے پورا کنٹرول کر لیا اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، اس کا سدے باب ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہر مسلمان اپنی کوشش کے ساتھ کر سکتا ہے۔
اب کوئی کافر، کوئی گستاخ اگر قرآن پاک کے ایک نسخے کو جلاتا ہے اور اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اگر جلے گا تو ختم ہو جائے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس قرآن کو مصحف کی صورت میں دیکھا جائے، ایک قرآن جلے گا تو ہزاروں کی صورت میں چھپ جائیں گے، اور اگر نعوذ باللہ کافر اس درجے تک پہنچائیں کہ پورے جتنے بھی چھپ رہے ہیں سب قرآن پاک کو جلا دیں نعوذ باللہ، تو پھر بھی یہ قرآن پاک ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ورقوں کی صورت میں لکھا ہوا ہے اگر اس کو جلا دیں تو لاکھوں کی تعداد میں جو حافظ قرآن موجود ہیں ان کے سینے سے کیسے نکالیں گے؟ تو ہمارے اس دور کے اندر اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر جو بچے ہیں بچہ بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے، ایک ایک بچہ حافظ قرآن ہو۔ اگر مخالف قرآن پاک کے ایک نسخے کو جلائے تو اس کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں ہم دکھا سکیں کہ جس قرآن کو تم جلانے کی کوشش کر رہے ہو ہم نے ان کی حفاظت کی صورت میں یہ دیکھو ہزاروں کی تعداد میں بچے حافظ قرآن بنا دیے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ مقابلہ نہیں کر رہے کافر، یہ تو میرے رب کا چیلنج تھا شروع سے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ رب نے جب قرآن اتارا تو اس وقت کافروں نے کہا یہ رب کا کلام نہیں، یہ تو جو اللہ کا نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے یہ کلام گھڑ کر لاتا ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا۔ تو رب نے یہ آیت اتاری فرمایا اگر تم اس کا انکار کرتے ہو کہ یہ رب کا قرآن نہیں تو پھر قرآن جیسے ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لاؤ۔ اور پھر یہ بھی آپ کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء بھیجے، جس دور میں بھیجے، اس دور میں جس چیز کی شہرت ہوتی تھی، جو کام عروج پہ ہوتا تھا، تو اس کا توڑ اللہ اپنے نبی کو عطا فرماتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام مثال کے طور پر آئے تو ان کے زمانہ میں لوہے سے برتن بنانے کا بڑا عروج تھا، لوگ بڑے قیمتی بناتے تھے، تو اللہ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ اور اس کام کا توڑ عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیتے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا اور جس طرح جو بناتے اسی طرح بن جاتا۔ تو چونکہ جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہ سب سے ہر کام کے اندر بلند اور اعلیٰ ہوتا ہے، تو آپ نے ایسا کر کے دکھایا، ان کا توڑ ہوا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے زمانے میں جادوگری کا عروج تھا، اللہ نے آپ کو ایک عصا عطا فرمایا جو ہر کام میں کام آ جاتا تھا۔ اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ہیا عصایا، یہ ڈنڈا ہے، اتوکؤ علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اپنی بکریوں بھیڑوں کے اوپر اس کے پتے جھاڑتا ہوں درختوں سے اس ڈنڈے کے ذریعے، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور اس ڈنڈے کے اور بھی بہت سارے کام ہیں۔ تو ان میں سے ایک کیا تھا کہ جب اس آپ کی قوم کے جادوگر جادو کرتے، رسیاں پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے مقابلے میں وہ ڈنڈا ڈالتے تو وہ بڑا سانپ بن جاتا اور سب سانپوں کو کھا جاتا۔ تو یہ گویا کہ اس قوم کا توڑ تھا جادوگری کا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ کے زمانہ میں یونانی طب بڑے عروج پر تھی، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج جو ہے وہ تلاش کر لیا گیا، مگر ان بڑے بڑے حکیموں سے تین چیزوں کا علاج نہ ہو سکا، ایک مادرزاد اندھے کا، دوسرا برس کی بیماری کوڑ کی بیماری کا، اور تیسرا موت کا علاج، یہ تلاش نہ کر سکا۔ جب اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے ان چیزوں کا بھی دوا آپ کو عطا فرمایا اور ان لوگوں کا توڑ عطا فرمایا۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، اور ساتھ فرمایا کہ تمہارے پاس جس چیز کا علاج نہیں میرے پاس ہے۔ جو مادرزاد اندھا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں نور سے بھر جاتی،
اور اگر کوڑ کی مرض والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تو وہ بھی شفا یاب ہو جاتا، اور اگر آپ مردے کو یہ حکم فرماتے قم باذن اللہ تو وہ بھی کھڑے ہو کر باتیں شروع کر دیتا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو توڑ عطا فرمایا، اور جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو آپ کے زمانہ میں شاعر و شاعری کا بڑا عروج تھا۔ عرب کے معاشرے میں گھر گھر کے اندر شاعر موجود تھے اور اس کا بڑا مقابلہ ہوتا تھا۔ شاعر جو ہے شاعری لکھتا سناتا، لوگ بڑے بڑے انعام دیتے، اور ایسا طریقہ انہوں نے اپنایا کہ بڑے بڑے شاعر بلا کر مقابلے کے طور پر شاعری کروا کر پھر ان کے وہ لکھے ہوئے ورق چیک کرتے، جس کا سب سے بہترین کلام ہوتا ان کو اکٹھا کر کے خانہ کعبہ کی چھت میں لٹکایا جاتا چیلنج کے طور پر، اور پورا ہفتہ وہ لٹکے رہتے، بھائی ان کا اگر کسی کے پاس جواب ہے تو لکھ کر لائے۔ اور ہمارے درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے السبع البلاغات، 7 قصیدے اس میں لکھے گئے، وہ عرب کے بڑے بڑے جو شاعر تھے انہوں نے لکھا، اگرچہ اس کا مفہوم تو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں، مگر اس میں جو الفاظ عربی کے استعمال کیے گئے ہیں وہ بہت ہی فصاحت اور بلاغت میں پروئے ہوئے ہیں، تو وہ صرف اسی غرض سے پڑھائی جاتی ہے تاکہ عربی کے اندر مہارت حاصل ہو۔ تو خیر وہ 7 قصیدے لکھ کر لٹکائے گئے، اور صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات پہ جو قرآن نازل ہوا یہ تو سب سے اعلیٰ کلام ہے، اگر ہم اس قرآن کی چھوٹی سی سورت اس کے مقابلے میں لٹکا دیں تو آپ اجازت عطا فرماتے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں لٹکا دو۔ تو سب سے چھوٹی جو سورت ہے سورت الکوثر، یہ لکھ کر ان کے ساتھ لٹکائی گئی۔ اب 7 قصیدے وہ تھے، 8ویں سورت تھی۔ جب اگلا ہفتہ آیا لوگوں نے اتارا، دیکھا، فیصلہ کرنے والے جو لوگ تھے 7 قصیدے پڑھے تو حیران رہ گئے، اتنے بڑے بڑے فصاحت اور بلاغت والے لوگ موجود ہیں، بڑا کلام لکھا، اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے۔ مگر جب 8ویں ورق کو اتارا اور اوپر سے پڑھا تو وہ جو جج تھا، فیصلہ کرنے والا تھا، اس نے تلاوت کی، کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آگے پنسل مانگی اور کہا ما ھذا کلام البشر، کہا کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ پھر اگلا آیا اگلے ہفتے، پھر وہی لٹکائی گئی تھی سورت بھی اور قصیدے بھی۔ اگلے ہفتے جب آیا اور جج نے جب دیکھا سب بڑے حیران رہ گیا، جب اس سورت کو اٹھایا پڑھا، اس نے کیا لکھا؟ پہلے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر۔ پنسل مانگی اور کہا ولکن ھذا کلام البشر۔ اس نے کہا پہلی 3 آیتیں تو کسی انسان کا کلام نہیں، مگر جو 4تھی آیت لکھی ہوئی ہے یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس کو پڑھتے ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ رب کا کلام ہو سکتا ہے، کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے جو نبی نے اپنی امت کو عطا فرمایا، اسی کے ذریعے سے مقابلہ ہو سکتا ہے، کفار بھی پست ہو جاتے ہیں۔ یہ جو قرآن کو جلایا گیا یہ مقابلہ نہیں تھا، آپ جانتے ہیں جب مقابلہ ہو، دشمن اگر اس کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر وہ ایسی ویسی حرکتوں پر آ جاتا ہے، مقابلہ نہ کر پائے تو پھر انہوں نے قرآن کو جلانا شروع کر دیا۔ اگلا اگر وہ مقابلہ کر سکتے تو پھر کتاب لاتے، اللہ نے تو چیلنج کیا ہے، اگر اس کو رب کا کلام نہیں مانتے تو لاؤ اس جیسی کتاب۔ اب کافر حضور کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن جیسی ہم کوئی کتاب لکھ سکیں، مگر جب وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بے بس ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس جیسی حرکتیں کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کو جلاتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں علماء کا اگر مناظرہ ہو آپس میں، دلیلیں دی جائیں، تو جب وہ دوسرے پر حاوی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، اپنے بندے کھڑے کرنا شروع کر دیتا ہے، نعرہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ نہیں کر پاتا تو شور برپا کر دیتا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہو رہا ہے، چونکہ قرآن کا مقابلہ ہو نہیں ہو سکتا تو کافروں نے ایسی سازش شروع کر دی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی ایک صورت بھی ہم نہیں بنا سکتے، تو پھر وہ غصے میں آ کر، غیظ میں
بنا کر قرآن کو جلانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں یہ ہم مسلمانوں کی اب ذمہ داری اور رد عمل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے جب مخالف شروع ہوئے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ حافظ قرآن ہو اور ہم کافروں کو بتا سکیں اگر تم نے ایک قرآن جلایا ہے تو ہم نے 1,00,000 بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اب دیکھو یہ دور تبدیل ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، مگر قرآن کی ایک زبر کو کوئی زیر نہ کر سکا، زیر کو کوئی زبر نہ کر سکا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ میرے رب نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ لیکن اب اگر رب تعالی چاہے تو اس گستاخ ملعون کو ختم کر سکتا ہے، نشان عبرت بھی بنا سکتا ہے، مگر رب تعالی کے ہر کام میں ہزاروں حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ان کے دل میں قرآن کی کتنی محبت ہے، اور ہمیں اس بات کا بخوب پتہ ہے اب ہم مسلمانوں کے دلوں میں کتنی محبت رہ چکی ہے۔ ایک مثال دے کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ چند عرصہ پہلے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوا تھا، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، نہ مجھے شوق ہے، آج تک میں نے نہیں دیکھا الحمدللہ، اور اس کھیل کود کے لیے ہم پیدا بھی نہیں ہوئے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب لوگ کہتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز، جائز ناجائز کو چھوڑو، اپنی زندگی کا مقصد دیکھو۔ اگر اس میں غیر شرعی کام ہے تو پھر ناجائز بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اب جس طرح کبڈی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، یہ کھیل حرام ہے۔ کھیل ازروے کھیل حرام نہیں، اگر اس میں کوئی ایسے کام ہو جو شریعت کے خلاف تو پھر حرام بھی ہے۔ تو لہٰذا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کی روٹین کا کیا اس میں ہوتا ہے، مگر اتنا علم ضرور ہے کہ میچ ہوا تو انڈیا جو ہے پاکستان سے جیت گیا، ایسا ہی ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ تو خیر جیتا تو پھر کیا ہوا، انڈیا پاکستان کا مخالف ہے اور لوگوں کے دلوں میں پاکستان کی محبت ہے یا کوئی اور وجہ ہے جو بھی ہے، تو بہرحال سننے میں یہ آیا کہ اس موقع پر لوگوں نے ٹی ویاں بھی توڑی، جن کو بڑے پیسوں سے خریدا تھا، بڑی محبت سے رکھتے تھے، اوپر کپڑا بھی ڈالتے تھے دھول نہ جائے، خراب نہ ہو جائے، پھر اسی ٹی وی کو اٹھ کر توڑ دیا، اور کسی نے اپنا سر دیوار پہ مار کے اپنے آپ کو زخمی کیا، کسی نے خودکشی کر دی، اور کسی نے جو ہے گولیاں کھا لی، اپنے آپ کو مار دیا، کوئی ہارٹ اٹیک کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ بہت سارے واقعات رونما ہوئے تھے۔ یہ کیوں ہوئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر میچ کی محبت۔ اچھا میرا سوال ہے، اس وقت تم نے یہ جذبات دکھائے کہ تمہارے دل میں اتنی محبت تھی، تم نے کہا اب اگر پاکستان ہار گیا تو ہم زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اب قرآن جو جلا ہے، قرآن کے بارے میں کتنی محبت، کیا رد عمل کیا تم نے؟ قرآن تمہاری آنکھوں کے سامنے جلایا گیا، نیٹ پہ دکھایا گیا، ہر مسلمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا ہم اتنے مسلمان رہ چکے ہیں، ہمارے اندر اتنا ایمان رہ گیا ہے کہ میچ کے ہرنے پر ہم نے اپنی جان دے دی اور رب کا کلام جل گیا تو ہمیں کچھ بھی نہ ہوا؟ اب دیکھیں ہمارے اندر کتنی محبت رہ چکی ہے۔ ہم بے شک ہزاروں نعرے لگائیں، ہم اسلام والے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، عاشق رسول ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں، تو یہ دعوے سارے جھوٹے ہیں۔ اس موقع پہ پتہ چلتا ہے کس نے خودکشی کی ہے، کس نے جان دی ہے، کس کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کون پریشان ہوا ہے کہ قرآن جل گیا، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اگر اس کے خلاف ریلیاں نکالی جائے تو کہتے ہیں یہ لوگ پاگل ہیں، کیا ہوتا ہے ریلیوں سے؟ چلو کچھ نہیں ہوتا، محبت کا اظہار تو ہے کہ ہم قرآن کی خاطر روڈ پہ نکل آئے ہیں اور دشمن کو بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی محبت ہمارے سینوں سے ختم نہیں، ابھی تک باقی ہے۔ تو ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، حق ہے
کہ وہ قرآن کی محبت، صاحب قرآن کی محبت اپنے دل میں رکھے اور اس کے ساتھ اپنی محبت کو سچا رکھے. صرف زبان سے نعرے نہ ہوں بلکہ قرآن کے ساتھ سچی محبت اور وفا ہونی چاہیے. اور پھر قرآن ایسی عظیم کتاب ہے، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن یہ قرآن رب کی بارگاہ میں جا کر سفارش کرے گا، کہے گا اے میرے مالک اس بندے کو بخش دے، جیسا بھی ہے یہ تیرے کلام کو بڑی محبت سے پڑھتا تھا، تیری رضا سے پڑھتا تھا. میرا مالک اس قرآن کی شفاعت کو قبول کر کے اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا. اب یہ اتنی عظیم کتاب ہے جو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتی ہے، آخرت میں بھی ذریعہ شفاعت اور نجات بنتی ہے، تو پھر اس کتاب کے ساتھ ہماری محبت کیوں نہ ہونی چاہیے. اس لیے اب اس کا رد عمل بہترین یہ ہے کہ ہم سب لوگ قرآن کے ساتھ محبت کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، قرآن کے ساتھ سچی محبت رکھیں، تو پھر یہ قرآن آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے ساتھ خلوص اور للہیت عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. رحمتوں کے تاج والے دو جہاں آسیوں کی لاج پالے. یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تیری آرزو میں مرنا، تیری جستجو میں جینا، یہی میری زندگی ہو، یہی میری بندگی ہو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.